آج مجھے بتا دو, کوئی سرکار دو عالم کو تمہارے سامنے گالی دے دے, برداشت کرو گے؟ میں نوجوانوں سے یہ نہیں کہوں گا کہ تم لڑکیوں کے کالجوں کے سامنے چھٹی کے وقت میں مت کھڑے ہوا کرو لڑکیوں کو دیکھنے اور چھیڑنے کے لیے. میں بالکل ہمت نہیں کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے دوستوں اور عزیز ساتھیوں, ایک ایمان والا, ایک مسلمان, اس کے لیے سب سے بڑی چیز اس کے نبی کی ناموس ہوتی ہے. اس کے نبی کے شان میں کوئی اگر گستاخی کرے تو ایک کمزور سے کمزور ایمان والا بھی اپنے نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتا. اسی کے متعلق حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم کا بہت ہی قیمتی بیان ہے. چلیے سنتے ہیں. آج مجھے بتا دو, کوئی سرکار دو عالم کو تمہارے سامنے گالی دے دے, برداشت کرو گے؟ میں نوجوانوں سے یہ نہیں کہوں گا کہ تم لڑکیوں کے کالجوں کے سامنے چھٹی کے وقت میں مت کھڑے ہوا کرو لڑکیوں کو دیکھنے اور چھیڑنے کے لیے. میں بالکل ہمت نہیں کرتا. ایک آواز لگانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. مجھے اگر ساتھ مل جائے آپ سب کا, آپ جیسوں کا, تو جس طرح نیتا جی سبھاش چندر بوس نے کہا تھا, مجھے خون دے دو میں تم کو آزادی دلاؤں گا, میں تم سے خون نہیں مانگتا, میں جلگاؤں کے خواص اور عوام سے, مردوں سے اور عورتوں سے, نوجوانوں سے اور تاجروں سے اور علماء سے اور اس پورے شاندار مجمع سے صرف ایک بات کہتا ہوں, میرا ساتھ دے دو, میں تم کو ملک میں امن و امان کا رہبر بنا دوں گا. میرا ساتھ دو, میری بات کو سمجھو, صرف تقریر سننے کے لیے مت آؤ. صرف بیان اور بات سے کام نہیں چلے گا. ملک کو ایک مخلصانہ, پیغمبرانہ خلوص والی تحریک کی ضرورت ہے. سب کا تجربہ کر لیا, لیکن میں شکایت بھی نہیں کرتا. آپ بتاؤ, رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والا ایک گنہگار مسلمان بھی آج لاکھوں درجے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ جواب دو. بالکل میں بلا مبالغہ آپ سے کہہ رہا ہوں, لوگ مسلمانوں کے عیب گناتے ہیں, انہیں نہیں معلوم دوسری قوموں میں کتنے عیب آ گئے. میں یہ تک جانتا ہوں, مجھے میرے دل میں بہت سے واقعات ہیں. شراب کے نشے میں چور ایک شخص گزر رہا تھا, نالی پر نظر پڑی, نالی میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا, اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ شرابی جو نشے میں جھوم رہا تھا, وہ اس نے دیکھا اور تڑپ گیا اور نالی میں ہاتھ ڈال کر اس پرچے کو نکال لیا اور سوچنے لگا میں کہاں رکھوں اس کو کہ اس کی بے عزتی نہ ہو. اس کو ایک مسجد نظر آئی, مسجد کے دروازے کے اندر وہ گیا, ایک تاک نظر آیا, اس تاک میں اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیا اور چپ چاپ وہاں سے چلا آیا. اس شہر کے سب سے بڑے بزرگ, سب سے بڑے ولی, سید الاولیاء, رات میں خواب میں ان کو زیارت نصیب ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ضرور درود شریف پڑھ لیا کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کہا کہ فلاں شراب خانے میں جاؤ. بزرگ سے کہا, اور اس حلیے کا ایک شخص بیٹھا ہوا شراب پی رہا ہے, اس کو اٹھاؤ وہاں سے, میرا سلام کہو اس سے. حضور نے فرمایا میرا سلام کہو اور اس کو اٹھا کے لے کر اپنی خانقاہ میں آؤ. وہ بزرگ شراب خانے میں داخل ہوئے, بھگدڑ مچ گئی شراب خانے میں. اللہ کا ولی اور شراب خانہ, کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا, کوئی میز کے نیچے چھپا. رات میں خواب میں حضور نے تصویر دکھا دی تھی. اس شخص کے پاس پہنچے وہ بزرگ اور ہاتھ پکڑ کے کہا چلو میرے ساتھ. تو اس نے نشے کی حالت میں کہا کہاں لے چل رہے ہیں آپ مجھے؟ تو اس نے بزرگ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو سلام کہلایا ہے. وہ بالکل چیخ پڑا وہ شرابی, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں گنہگار, میں شرابی جواری, آپ نام لے رہے ہیں سرور کائنات کا؟ کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا, چلو میرے ساتھ. اس نے شراب پہ جام پھینکا, چلے ان بزرگ کے ساتھ. وہ شرابی وہ اپنی خانقاہ میں لے گئے, اس کو کہا کہ نہا لو, میرے کپڑے لے لو, یہ پہن لو, پاک صاف ہو جاؤ, آج سے تم میرے مہمان ہو. میرے آقا نے کہا ہے کہ تم اس سے دوستی کرو. یہ شرابی شخص جانتے ہیں کون تھا؟ یہ پوری امت کے اولیاء میں, پوری امت کے محدثین میں, پوری امت کے بہت بڑے علماء میں ایک بہت بڑا نام ہے. علماء جانتے ہیں بشر الحافی, امام احمد ابن حنبل کے شیخ تھے. یہی بشر الحافی جو تھوڑے دنوں پہلے شراب خانے میں شراب پی رہے تھے. تمہارے اندر نیکیاں چھپی ہوئی ہیں نوجوانوں, تمہارے اندر خوبیاں چھپی ہوئی ہیں. آج مجھے بتا دو, کوئی سرکار دو عالم کو تمہارے سامنے گالی دے دے, برداشت کرو گے؟ اگر تم نماز نہیں بھی پڑھتے ہو معاذ اللہ, تو ایک بے نمازی مسلمان بھی اپنے آقا کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا. مر جائے گا, مر ڈالے گا, لیکن اپنے آقا کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو خود معلوم نہیں تمہارے اندر ایمان چھپا ہوا ہے, تمہارے اندر محبت رسول موجود ہے. چائے کے اندر شکر ڈال دو اور چلاؤ مت اس کو, تو چائے میٹھی نہیں ہوگی. تمہارے دل کے اندر جو ایمان اور جو محبت رسول اور اپنے وطن کی جو محبت اور انسانیت کی جو محبت اور غریبوں کی جو محبت اور کسانوں اور مظلوموں کی جو محبت چھپی ہوئی ہے, میں محبت باہر سے ڈالنے نہیں آیا, تمہارے دلوں میں موجود پہلے سے جو موجود ہے محبت, اس کو چلانے آیا, صرف اس کو حرکت دینے آیا,
उठो, इस मुल्क को जुल्म से बचाओ, उठो, इस मुल्क को गुर्बत से बचाओ, उठो, इस मुल्क को जिहालत से बचाओ, उठो, इस मुल्क के किसानों को खुदकुशी से बचाओ, उठो, इस मुल्क की लड़कियों और औरतों की इज्जतों के मुहाफिज बनो। मैं नौजवानों से ये नहीं कहूंगा कि तुम लड़कियों के कॉलेजों के सामने छुट्टी के वक्त में मत खड़े हुआ करो लड़कियों को देखने और छेड़ने के लिए। मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं कर सकता कि गुलामान मुस्तफ़ा से मैं इतनी छोटी बात कहूं। मैं तुमसे यह कहूंगा कि तुम्हारे जीते जी जलगांव जिले में, आसपास के अजला में किसी लड़की की इज्जत कैसे लूटी गई, तुमने कैसे गवारा किया, तुम्हारी गैरत कहां मर गई, तुम्हारी हमीयत कहां मर गई। वो तुम्हारी बहन की तरह है, उसकी इस्मत तुम्हारी बहन की इस्मत की तरह है, उसकी इस्मत की चादर की हिफाजत भी तुम्हारे जिम्मे अपनी माँ और बहन और बेटी की इस्मत और इस्मत की चादर की हिफाजत की तरह। माशाअल्लाह। तो दोस्तों, आपने सुना हज़रत का बहुत ही जामे और बहुत ही कीमती बयान था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को हज़रत की कही गई एक एक बात पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। और इसी तरह इस्लामिक वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।